جناب آگے بڑھیں گے اور ہمارے بہت پیارے بھائی عمران اللہ کلیانی بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عمران بھائی، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں اللہ آپ؟ کا بڑا احسان کر رہا ہے۔ عمران بھائی ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت سی کالز آتی ہیں، بہت سے لوگ بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم کال شامل کریں اور پھر عمران بھائی سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تاثیر قرآن کا۔ جی اچھا عمران بھائی، ایک سوال جو آپ کے لیے بہت زیادہ بار بار جو آتا ہے وہ اسی بات کا بار بار سوال آتا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے، آسانی کے لیے، اور جو حالات چل رہے ہیں جس طرح لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حالات عجیب و غریب ہو رہے ہیں دنیا کے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حالات بہتر کرنے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے سب سے پہلے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مختلف چیزیں مختلف اوقات میں ذکر کی ہیں میں نے، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے ان کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں روزانہ کہ جی یہ کوششیں کی جائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قصیدہ بردہ شریف کا ایک مشہور شعر ہے، آج وہ پیش کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تھر کی جو جالیاں ہیں اس کا جو تالا سے لکھا ہوا بھی ہے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یعنی وہی حبیب ایسے ہیں جن کی ذات گرامی سے، ان کی شخصیت سے یہ امید ہے ترجى شفاعته کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ یہاں امید بمعنی یقین ہے، لكل حول من الاحوال مقتحم کی جو احوال اور دہشتیں ہول ہمیں آ کے گھیر لیتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نکل سکتے ہیں، تو وہ ہماری گھریلو پریشانیاں ہوں، مالی پریشانیاں ہوں، یا کوئی بھی جو ملکی پریشانیاں ہیں، تو قصیدہ بردہ شریف پوری ہی ویسے تو بڑی مجرب ہے تمام چیزوں کے لیے، لیکن اس کا خاص یہ شعر هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، اس کا ورد کریں، ایک تسبیح پڑھ لیں یا ویسے چلتے پھرتے ورد کریں، عموماً یہ شعر تو تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری مشکلات آسان ہوں گی۔ باقی ایک وظیفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ ہماری والدہ محترمہ بتایا کرتی تھی اکثر کہ جب کوئی خاص حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورہ یہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھیں، اور پھر سجدے میں، ہر سجدے میں 10 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ آمین آمین آمین، اللہ ایسا ہی کرے ہو۔ عمران بھائی، 21ویں رمضان گزر گئی، 21ویں شب گزری، آج 23ویں شب ہے۔ 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب انشاءاللہ اللہ کرے کہ سب لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوں، ملک کے حالات، ہمارے دنیا کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ خبریں سن کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے لوگ بار بار پوچھنا چاہتے ہیں، تو کال ایک شامل کریں گے، پھر شب قدر کی بھی بات کریں گے۔ جناب کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ عثمان صاحب ہے ملتان سے۔ جی عثمان بھائی، کیا پوچھیں گے آپ؟ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر کیسے طبیعت اچھی ہے سر؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی آپ بتائیے سوال کیا آپ کا میرے بھائی؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی کریم ہوتا ہے، تو سر یہ روزی کے لیے کوئی وظیفہ جو روزی روٹی، ٹھیک ہے، رزق کے لیے وظیفہ، بالکل صحیح۔ عمران بھائی ان کو وظیفہ بتائیے رزق کے لیے۔ جی دیکھیں، ابھی آخر اشرا چل رہا ہے، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اس میں بڑی راتیں آ رہی ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، تو وہ تلاوت کرنے والا اگر اس تلاوت کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی دعا اور اپنی مراد نہ مانگ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عام دعاؤں کے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وظیفہ ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم کثرت سے کر لیں تو یہ خود ایک بذات خود وظیفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پھر بھی ان بڑی راتوں میں اگر وظیفہ کرنا چاہیں تو سورہ شورا، اس آیت کو میں اکثر بیشتر بتایا کرتا ہوں، آیت نمبر 19 ہے اس کی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور آج جمعرات بھی ہے، بڑی شب بھی ہے، اگر آج کی رات کے کسی پہر میں سحری سے پہلے اس آیت کا 1000 مرتبہ ورد کر لیں تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی اچھی جگہ کو جاب لگ جائے گی، رزق میں وسعت ہوگی،
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ ویسے کسی وقت بھی پڑھ لیں ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا فجر کے بعد 70 مرتبہ, لیکن اگر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی اچھا روزگار عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی, عائشہ صاحبہ ہیں ملتان سے کال پہ. فرمائیے جی عائشہ صاحبہ, کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم احسن بھائی, آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا بڑا کرم ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں جی؟ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں. پیپروں میں پاس ہو جائیں, ٹھیک ہے بالکل. محنت تو کر رہی ہوں گی آپ, محنت تو کر رہی ہوں گی. عمران بھائی ان کو کچھ بتائیے کہ ذرا ایگزامز اچھے آسانی سے ہو جائیں. جی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ 2 رکعت پیپر میں جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں. نفل پڑھ کے ہر رکعت کے سجدے میں 3 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارے بہت ایک بزرگ استاد تھے مدرسے کے, حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ہمیں زمانہ طالب علمی میں یہ وظیفہ امتحانوں میں کامیابی کے لیے بتایا تھا. ابھی آپ کی نسبت سے یاد آ گیا مجھے, تو آپ بھی پیپر میں جانے سے پہلے, پیپر کی تیاری کرنے سے پہلے اس طرح پڑھ کے جائیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون والی صورت پڑھیں, دوسری میں قل اللہ پڑھیں, اور سجدے میں جب جائیں تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ 3 مرتبہ پڑھ کے سلام پھیر کے دعا کر کے جائیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ آسان ہوگا. اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیپر کے دوران ورد رکھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ پڑھتی رہیں پہلی آیت, انشاءاللہ پیپر اچھے ہوں گے. بالکل صحیح ہے جی. عمران بھائی کیونکہ شب قدر کے حوالے سے میں آپ سے پہلے سوال کر ہی رہا تھا, فون کال شامل کریں گے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات ہم زیادہ عبادت کریں گے یا کس رات کریں گے؟ کچھ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا بتائیے. جی ایک تو یہ کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں 27ویں شب یا 23ویں شب 21ویں شب الگ ہمارے الگ چل رہی ہے. تو ہر ملک کے لحاظ سے دیکھیں شب قدر بھی وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. جس طرح نماز کے اوقات, روزے کے اوقات, ابھی بہت سارے ممالک میں کینیڈا امریکہ میں وہاں پہ اس وقت رات ہو رہی ہوگی, وہ کھا پی سکتے, لیکن ہم نہیں کھا پی سکتے. سعودیہ کے اندر دن ہے, وہاں روزہ ہے. تو وہ اسی طرح شب قدر گھوم رہی ہوتی ہے. تو ہر ملک کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. پھر پتہ کیسے لگتا ہے کہ شب قدر ہے آج؟ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں واقعتاً اگر شب قدر میں عبادت کر رہے ہوں, تراویح پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں, دل ایک عجیب سی اس میں کیفیت خود بخود اللہ کی طرف سے محسوس ہو جاتی ہے, نرم ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آنسو جاری نہ ہو تو بس جسم میں ایک عجیب سے ایک مٹھاس اور ایک سرور سا پیدا ہوتا ہے کہ خود ہی انسان کی فیلنگ, وہ ایک وائب جس کو کہتے ہیں, وہ انسان فیل کر رہا ہوتا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کی خاص نشانی ویسے تو یہ کہ صبح جب سورج نکلتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے, اس میں آنکھیں ٹک سکتی ہیں اور آنکھوں میں یعنی چبھن نہیں ہوتی. بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو میٹھا ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ ایک قلب کی کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے کہ جو نیکیوں میں مختلف لگے ہوئے ہیں, اعتکاف میں خاص طور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور فرشتہ جس سے مصافحہ کر لے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کرے شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. جس نے فجر اور عشاء پڑھ لی دونوں جماعت کے ساتھ تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ جی. ایک کال شامل کریں گے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ شمیم ہیں جی. السلام علیکم احسن بھائی, کیسے جی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مبارک جی آپ کو بھی آپ کی پوری ٹیم کو احسن بھائی رمضان المبارک. میں آپ کا شو بہت اچھے طریقے سے دیکھتی ہوں. بہت احسن شکریہ. بھائی مجھے سوال کرنا ہے عمران بھائی سے کہ رب الہی کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا رجحان بڑھ جائے. ٹھیک ہے جی. عبادت کا رجحان بڑھ جائے, عبادت میں دل لگے. جی میں کوشش کرتی ہوں, میرا دل نہیں لگتا عبادت میں. ٹھیک ہے جی بالکل. کیونکہ جیسے میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, 5 سورہ اٹھاتی ہوں, مجھے اسی وقت نیند آتی ہے. کیونکہ اتنی نیند آتی ہے کہ لفظ میں سے الٹے پلٹے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل لگ جائے اور جو ہے نا سچے دل سے میں عبادت میں جو ہے نا مشغول ہو جاؤں. بالکل صحیح ہے. آپ کا سوال سن لیا, ابھی جواب دیں گے جی. ایک اور کال شامل کریں گے. عمران صاحب ہیں جی تونسا شریف سے. فرمائیے جی عمران صاحب, کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں بھائی, بات کر رہا ہوں. احسن بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جناب, آپ کی دعا چاہیے. آپ بتائیے. بھائی میرا سوال تھا عمران صاحب سے. جی
کہ میری بہن جو ہے نا جذباتی ہوتے ہیں، بات بات میں وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کرتے ہیں، پاگل پن کا شکار جو ہو جاتی ہے، ایسے ریئیکٹ کرتی ہے پاگلوں کی طرح. ٹھیک ہے جی. ان کے لیے وظیفہ ناراض ہو بتانے جاتی ہیں، چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتی ہیں ان کی بیگم، وہ بھی بتا دیجئے. اور اس سے بالکل جی سوال کا بہن ہے، معذرت کے ساتھ بہن انہوں نے کہا، بہن غصہ اور کرتی ہے. دوسرا گانا جی. دوسرا کیا؟ ہیلو. مجھے ہاں جی آپ بولیے میرے بھائی بولیے، مجھے آواز میں تھوڑی رزق میں برکت نہیں ہے، بس بڑی مشکل سے گزارا. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے. ٹھیک ہے عمران بھائی، ان کو ایک تو میں یہ عمران بھائی دونوں سوال، وہ جو عبادت میں دل لگنا، فوکس بہت سے لوگوں کا نہیں ہوتا، اور لوگ سیریسلی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور واقعتاً ایٹ ٹائمز نہیں بھی جی کر رہا ہوتا، لیکن تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے. تو یہ کچھ آئی تھنک اگر رجحان آپ کا فوکس بھی کم ہو، 4 چیزوں میں حصوں میں بٹا ہوا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ فوکس بھی نہیں کر پاتا. عمران نے کیا بتائیں گے جی آپ ان کو؟ عبادت میں رجحان اور دل لگنے کے لیے سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں الف لام میم سے لے کے مفلحون تک، یہ 7 مرتبہ ان کو پڑھ لیا کریں، پانی میں دم کر کے رکھیں، اور اس کو جب افطار کر چکے تو اس کے بعد اس پانی کو بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا کریں. اور یہ بھی ایک نیچرل ہے کہ عبادت ایک وقت تک کی جاتی ہے، اس کے بعد آرام، اور آرام میں بھی پھر جو دعائیں بتائی گئی ہیں اگر وہ پڑھ کے کریں گے تو اس عبادت، وہ بھی ہمارا عبادت کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ عبادت صرف وہ نہیں کہ جو ہم کھڑے ہو کے کر رہے ہوں. عبادت خواتین کے خاص طور پہ جو کچن میں کام کرتی ہیں، وہ جھاڑو پوچھا لگاتی ہیں، وہ یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، سورہ بقرہ کے آخری جو آیتیں آمن رسول سے لے کے وہ اختتام تک پڑھتا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ پوری رات تہجد پڑھ رہا ہو. تو مایوس نہ ہو کہ جی آپ اگر سپارہ پڑھ کے اس کے بعد آپ کو نیند آ رہی ہے تو آرام کر لیا، تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے. جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آرام کا جب وقت آ جائے تو آرام بھی کریں، تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مطلب زبردستی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ان کا جی چاہتا ہے زیادہ کرنے کا، یہ بھی تو ہے. اکثر عمران بھائی سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے کا ورد جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ کریں تو اس رستے پہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ بھی کر لیں. پھر بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے جو ختم ہوتی ہے، اس میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فرمایا گیا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کے 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، حبیب یعنی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں. تو وہ 2 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لیٹے یہ پڑھتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. باقی بہن کا جو سوال تھا کہ جی بہن ناراض ہو جاتی چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ آیت وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 63 یہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کے بہن کا تصور کر کے یا بہن کے سامنے موجود ہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے ان کو کھلایا کریں کہ اللہ پاک ان کے درمیان الفت پیدا کرے اور ناراضگیوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہو گیا عمران بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم کچھ علماء یہاں پہ میں جوائن کریں گے، ان سے آپ کے بھیجے ہوئے سوال یا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کال میں شامل ہو جائیے، تو ہمارا ساتھ دیجیے گا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان.